اور یہاں کے نادان لڑکے انگریزوں کی نقل کرتے کرتے کچھے پہنیں گے. نبی نے جو کہا تھا وہ تو قبول نہیں ہے. نبی نے فرمایا تھا ذرا سا اوپر کرو. اس پر کشمیریوں نے مذاق اڑائے اور انہوں نے کہا پاجامے نکال دو, کچھے پہن لو. یہاں کے لڑکے شوق سے کچھے پہننے لگے اور یہاں کے بزنس کرنے والے ان کو کچھے فراہم کر رہے ہیں. کیوں؟ آگے انڈسٹری والے پیسہ کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, آپ اپنا پیسہ کما رہے ہیں, لیکن انڈائریکٹلی آپ دراصل کہہ رہے ہیں کہ نبی کی تہذیب ہمیں قبول نہیں ہے. نبی کی تہذیب میں تھا, بخاری میں حدیث ہے الفخذ عورۃ, بخاری میں ہے کہ یہ ران جو ہے یہ پردے میں شامل ہے. اور کچھا پہن کر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کا حکم منظور نہیں ہے, ہم تو ایسے چلیں گے. عنوان کیا ہے صاحب؟ گرم گواریا. سے کچھ بہت گرمی سے دیتے کشیر میں سے. کون گرمی سے مرا؟ گرمی ورمی نہیں ہے, دراصل ذہن میں ان کے جراثیم گھس گئے ہیں. اسے بڑے شوق کے ساتھ ان کی نقل کرنا چاہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, شوق کے ساتھ نقل کرتے رہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانوں کا فیصلہ آئے گا. جب یہ ایمان والے, مجھے اپنا رب ماننے والے, میرے نبی کو نبی ماننے والے, نہ میرا حکم ماننے کو تیار ہے, نہ میرے نبی کا حکم ماننے کو تیار ہیں, تو میں جن کی تم نقل کرو گے انہیں سے تباہ کراؤں گا. جن کو خوش کرنے کے لیے تم کرو انہیں سے تباہ کراؤں گا. جناب والا, ہمارا معاشرہ جس ڈگر پر اس وقت ہے, اس صورتحال کے اندر اللہ کا عذاب کبھی بھی کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. اور اگر بچے ہوئے ہیں تو وہ جب بچے رہنے کی ایک ہی وجہ ہے, وہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سال پہلے کی دعا کہ یا اللہ اگر کن جائے مسلمان, اگر کسی جگہ کے مسلمان اس طرح کے جرائم میں پھنس جائیں تو اب ہم پر رحم کرنا, سزا نہیں دینا, ساری قوم کو ختم نہیں کرنا. اس دعا نے بچا رکھا ہے. ورنہ اللہ کا قانون جو ہے جو باقی نبیوں کے ساتھ تھا, جب یہ صورتحال آتی ہے تو میں ایسے قوموں کا تباہ کرتا ہوں. اور وہ ساری صورتحال اس وقت ہمارے اندر موجود ہے. یہاں کے علماء میں طرح طرح کی وہ خرابیاں ہیں جو ائمہ علماء عالم ہونے کے نام پر جو افراد کھڑے ہیں ان کے اندر وہ خرابیاں ہیں, جن خرابیوں کی بنا پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علماء اس آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی. یہاں کے حکمرانوں اور افسروں میں وہ تمام خرابیاں ہیں, بچے ہوئے کچھ لوگ ہیں, وہ خرابیاں جن خرابیوں کے بعد اللہ تعالیٰ شانوں قوم کو فنا کر دیتے ہیں. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا, مترفین کو جو اپر کلاس ہوتی ہے ان کو ہم سب کچھ کرنے دیتے ہیں, وہ اپر کلاس ان تمام جرائم میں ہے. نوجوان قوم کے بگاڑ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں جو تباہی لاتے ہیں وہ ساری تباہی یہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں موجود ہیں. حتیٰ کہ یہیں کے مسلمان یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ یہیں کی بیٹیوں کو روانہ کر رہے ہیں, سپلائی کر رہے ہیں. سدھار کا راستہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ قوم توبہ کرے, اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لائے. ان فاسقانہ مجرمانہ جن کاموں کے میں مزے آ رہے ہیں, غلط تعلقات میں, زناکاریوں میں, جناب ہوٹلوں میں جا کر کے گھومنے میں, یہ جو ٹور کرتے ہیں, یہ جو ایکسکرشن جاتے ہیں, یہ جو پکنکیں منائی جا رہی ہیں, یہ جو نئے نئے ہوٹل بنا رہے ہیں اور ہوٹلوں کے اندر ساری فیسلٹیز اعلان کرتے ہیں, تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. یہ فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ شراب بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. فخر کے ساتھ مسلمان اعلان کر رہا ہے ہمارے ہوٹل میں سب کچھ اویلیبل ہے. اور ادھر سے پیر صاحب سے کہیں گے جناب دعا کرو, برکت گز گز ہے, برکت گز گز ہے. جرائم کریں گے, برکت ڈھونڈیں گے. جتنی بیماریاں اس وقت مسلط ہیں, جتنے کینسر اس وقت یہاں تو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے, جتنی کڈنی فیلئر, لیور فیلئر, کیا کیا تھے ادھر. اور جس طرح سے یہیں کے لوگ ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں, یہیں کے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں, یہیں کے لوگ, بلکہ ڈرگ والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے کسٹمر کتنے ہیں, میرے اتنے ہیں. وہ کسٹمر بنانے کا ان کا ایک سسٹم ہے کہ کس طرح سے ہم کسٹمر بنائیں گے, کس گھر کے شریف پیسے والے لڑکے کو کس طرح اس میں پھنسائیں گے اور وہ ہمارا کسٹمر بن جائے گا. اور اس سے بھی زیادہ بھیانک حالات ہیں, وہ سارے بیان کرنا بڑا مشکل ہے. اور اسی میں پھر آگے ہے کہ جب تم اپنی ایمان کی فکر نہیں کرو گے اور اپنی ایمان کی قدر نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے تم کو کفر پڑھوایا جائے گا اور تم پڑھو گے وہ کفر اور کہو گے جناب مجبوری, جناب اس کے بغیر چلے گئے, جناب ہماری ملازمت کا مسئلہ ہے. وہ تم نے اپنی ایمان کی قدر نہیں کی تو کفر پڑھنے میں مجبور ہو جاؤ گے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لالچ میں کفر کریں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کنفیوژن کی بنا پر کفر کا شکار ہو جائیں گے. تو پھر ایمان بھی ختم, کردار بھی ختم, مشرکانہ اور فاسقانہ زندگی گزارو گے. اس کا میں فیصلہ کروں گا ختم کر دے ساری قوم کو, پھر نئی قوم آئے گی اور وہ بہترین مسلمان ہوں گے. بلکہ ہو سکتا ہے ان میں سے وہ ہوں گے جو تم کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہو گئے, وہی آ کر کے اسلام والے بن جائیں گے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے
پاسباں مل کے کعبے کو صنم کھانے سے۔ میرے بھائیو، اس گفتگو کا میسیج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر فرد، ہر طبقہ اپنے بارے میں دیکھے کیا خرابیاں ہمارے اندر ہیں، کیا خامیاں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں فرض کی ہیں ہم ان کو کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں حرام کی ہیں ہم اسے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں؟ ٹھیک، فرض ہونے والی چیزوں کو کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا، اگر ہم اس پر قائم ہیں تو ہم اپنے دین کے ساتھ قائم ہیں، اور اگر کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں، آپشن وہاں ایک ہی ہے، کرو تو بچو گے، نہیں کرو گے تو پھر سزا آئے گی۔ کب آئے گی اس کا فیصلہ اللہ خود ہی کرتے ہیں۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ نماز کے بعد استغفار کر کے توبہ کی مجلس قائم کر کے پھر انشاءاللہ آخر میں دعا کریں گے، اور اس ارادے کے ساتھ کریں گے کہ اللہ ہم کم سے کم اپنی زندگی کا سدھار کا ارادہ کرتے ہیں اور اسی میں ہماری عافیت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ اب اس وقت اذان پڑھیں گے، جمعہ خطبے کی اذان، اور پھر خطبہ ہوگا، نماز ہوگی۔